وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 71 سے 72 حصہ اول، درس کا نمبر 2204. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کی ہدایت سے منہ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے. سامعین کرام، سورہ زمرہ آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ. جو لوگ منکرین حق ہیں ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے. فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیاتیں پڑھ کر تمہیں سناتے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ
اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتہا، اور وہاں ان سے وہاں کے نگران ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوہا خالدین، خوش و خرم رہو، طبتم خوش باش رہو، سو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہے قیام کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور سب لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ زمر کی آخری آیات ہیں، اور 71 نمبر سے 75 نمبر تک، اور بات یہ ہے کہ یہ سبق ہمارے لیے ہے۔ تمام سورت کا اگر آپ کہیں ایک نچوڑ ان آیات میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی کیا ہے، تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اس دنیا کا انجام، یعنی ہم جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے تو اس میں سے اس کا دیکھیں یہ ایک سفر ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کا ایک سفر ہے۔ اگر آپ کی منزل جنت نہیں ہے تو پھر آپ دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ میں اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہ جملے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا قصدن عمدن، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا اور جنت کی طرف نہ کیا، بات ایک ہی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے۔ جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا ٹھکانہ ہے جنت، جس میں متقین جو ہے وہ رب کے پاس ہوں گے، اور بہت ہی اچھا۔ تو میں آپ سے دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا انکار ہے۔ آج کا مسلمان اپنے اعمال یعنی زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں دنیا کے ثواب کو، دنیا کے اجر کو، دنیا کو، کیونکہ حقیقت صرف دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ خیال ہے ہمارا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں
اگر آپ حقیقت کو جھٹلائیں وہ تو آپ کی مرضی ہے. زہر کو اگر آپ زہر نہ کھائیں نہ کہیں تو وہ تو زہر ہی رہے گا. آگ کو اگر آگ نہ کہیں تو وہ تو آگ ہی رہے گی. ہم آگ کو نہیں مانتے، یعنی جہنم کی آگ کو نہیں تسلیم کرتے. اپنے عمل سے دیکھیں، اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی میں یعنی کہ ایسی الجھی ہوئی باتیں آپ سے نہیں کر رہا کہ آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہمارا A to Z دین، دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، آج دین اسلام کی ضرورت سے آج کا مسلمان بے نیاز ہے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. قرآن کو دیکھ لیں آپ، قرآن کی ہماری نظر میں اہمیت کیا ہے؟ پھر اللہ کی جو توحید ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے. توحید تو خالص اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی عبادت. یہ سورہ زمرہ کا تو مرکزی مضمون ہے. الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. اے جاہلو، کیا تم اللہ کے سوا مجھے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو جھکایا ہے، ہم تو ہیں جاہل. آپ کو یہ اگر الفاظ نامناسب لگیں، لیکن یہ بات تو قرآن کی ہے. جو بھی غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، جس نے بھی دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا ہے، جس نے بھی آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، تو یہ جاہل ہے. جاہل دیکھیں تھوڑا سا نرم اس کا معنی لینا. جاہل کا مطلب ناواقف، جو علم نہیں رکھتا. جاہل ایک تو ہم وہ اس کے طور پہ کہتے ہیں نا، گالی کے طور پہ نرے جاہل ہو، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. جاہلون ایہا الجاہلون کا مطلب اے ناواقف ہو، اے حقیقت کو نہ جاننے والو. یہ ٹھیک ترجمہ ہے. تو دیکھیں حقیقت سے تو ہم انکار کیے بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اپنی حقیقت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا مسلمان، آج کا مرد، آج کی عورت، آج کی بیوی، آج کا خاوند، شوہر بیوی، آج کے والدین. دیکھیں یہ بڑی بھاری باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، بڑی بھاری باتیں. ہم اپنی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے دیکھیں حقائق تو حقائق ہے. یا کفرو کا میں نے کیا ترجمہ کیا آپ کے سامنے؟ منکر حق، یعنی سچ کو نہ ماننے والا. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں. ہماری حقیقت وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی روح. اور روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یعنی یہ مادے سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق عالم امر سے ہے. قل الروح من امر ربی، یہ رب کا حکم ہے. تو یہی حقیقت ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ جب آپ ظاہر کو حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں والدین اپنے بچوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کا خیال کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہے. آج کے والدین اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو بچوں کو وہ کیا بتائیں گے؟
کسی ماں باپ کا زیادہ زور ہوگا بچے پہ تو وہ کہے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو اور روزہ رکھا کرو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں خود مطلب میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش کرے، تو وہ مجھے بچپن سے انہوں نے وہ مسجد میں لے جانا شروع کر دیا. میں چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ جب میں یعنی جماعت کی نماز میں کھڑا ہوتا تو وہ لوگ جو ہے مجھے پیچھے کر دیتے، مجھے کہتے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، تم بہت چھوٹے ہو ابھی، پیچھے جاؤ. تو ہمیں اگلی صفوں میں جگہ نہیں ملتی تھی عام طور پہ. تو اس وقت سے جو ہے بس وہ نماز کی عادت ڈال دی. اسی طرح سب لوگ ایسے ہی ہوتا ہے، بچپن سے ایک باپ اگر نمازی ہے تو وہ بچوں کو بھی لے جاتا ہے. آپ دیکھیں جو بچہ، ایک بات میں ضمنی طور پہ کہہ دوں کہ جو بچہ آداب مسجد کو نہیں سمجھتا اور اپنی مطلب نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے تو اس عمر میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے. تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور اس کو آپ گھر پہ تربیت دیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے، مسجدوں سے بچوں اور پاگلوں کو دور رکھو. تو بچہ مطلب اتنا کہ وہ اپنے پیشاب پخانے کا خیال نہ رکھ سکے یا صفوں کے درمیان دوڑتا پھرے، تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم منکرین حق ہیں. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وسیق الذین کفروا. اصل میں جہاں بھی کافر کا لفظ آتا ہے ہم لوگ اس گروہ سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. لیکن جو یعنی بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ جب دوزخ کا داروغہ جو ہے وہ سوال کرے گا تو وہ تو ہم پہ یعنی صادق آتا ہے کہ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تو ہم وہاں کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا. اور دیکھیں سورہ ملک کی میں آپ کو یاد دلاؤں، وہاں زیادہ تفصیل سے ہے یہ بات. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. کیا تمہارے پاس وہاں دوزخ، یعنی دوزخ کون؟ 2022 کے سارے مسلمانوں کو جب وہاں جہنم میں جھونکنے کے لیے جمع کیا جائے گا تو ہم سے وہ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس دوزخ کے عذاب سے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں. ہم کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر تو آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے زبان حال سے یہ کہا. دیکھیں جو آپ دلچسپی رکھیں نا قرآن میں تو آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ ساری آیت سورہ ملک کی یہ ہمارا وہاں جواب ہوگا. آیا تو تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا بریکٹ میں اپنے عمل سے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو ہماری زندگی کی ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یہ ہمارا جواب آج بھی ہے، یہی جواب ہم دے رہے ہیں. ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء، زندگی کی ہدایت یا 24 گھنٹے کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں نازل کیا. اور اسلام تو صرف نماز روزے کا نام ہے. نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج، ہم نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے. عبادت آپ کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں لے لیں
اور بس گھمانا شروع کر دیں یا کاؤنٹر ہاتھ میں رکھ لیں بس، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں، ٹک ٹک تسبیح بھی دانے بھی گر رہے ہیں، اور دنیا کے ان چیزوں کے دکاندار ریٹ بھی بتا رہے، اور ان نوکروں پہ غصہ بھی کر رہا ہے کہ تم ذرا دھیان کرو، اور ادھر ٹک ٹک جو ہے وہ تسبیح بھی گھما رہا ہے۔ یہ ہمارا مطلب حال ہے۔ بہرحال تو دیکھیں وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ، ہم آج یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تو ہمارے 24 گھنٹے کے لیے تو کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی۔ دیکھیں بہت گمبھیر صورتحال ہے، بہت ہی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ جہالت کا مطلب وہی لیں، یعنی ناواقفیت کی انتہا ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ ہم نے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے تو دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے آخرت کے نہ ماننے والو، اے آج 2022 کے مسلمانوں، دنیا کی حرص نے، دنیا جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بریکٹ میں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، ہم اپنا حال اس آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھتے۔ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ ظالموں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ خالص مومنوں کے لیے ہے، یہ ابو بکر صدیق کے لیے ہے، یہ فلانے کے لیے ہے، ڈھمکانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، تو اس سے انکار نہیں ہے، شان نزول آپ بیان کریں، لیکن اپنا چہرہ بھی تو دیکھیں اس آئینے میں۔ تو اگر میں کلیئر بات کروں، ہماری اس وقت مسلمانوں کی روش کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، ایمان کا صحیح ایمان لے آؤ۔ یہ آیت آیا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سچا ایمان لے آؤ، صحیح یقین کر لو اے زبانی دعویٰ کرنے والو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں، میں آپ کے سامنے آیات پیش کر رہا ہوں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا مومنوں کے لیے دیکھیں آپ ان آیات کو بھی تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے مومنوں کا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے؟ ہمارا دیکھیں ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کے لیے یہ اپنے دل کو نرم کر لیں، جھکا دیں۔ ہم تو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی حقیقی یاد کے لیے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ دیکھیں آج نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ عام طور پہ دیکھ لیں، نصیحت موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لاکھوں علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ہر سال، لیکن مومن نہیں ہے، مومنوں کی جماعت نہیں ہے۔ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، دیکھیں یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ نے داعی کو کہا ہے، داعی قرآن کو، کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ پارٹی پارٹی ہو گئے، اے داعی تم ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہو، لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ ان کا کام جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔
تو یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن تو میں آپ کو وہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارا نام لے کے قرآن میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو تم سچا ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں میری یاد کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت ہے، یہ کتاب حفظ ہے۔ حفاظ بن رہے ہیں جی، بڑے بڑے حفاظ بن رہے ہیں، پھر قاری اور مقری اور فلانا اور ڈھمکانا، کتنے بڑے بڑے القابات آپ رکھ لیتے، قاری القرہ اور قاری المقری اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بس یہی اس کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ مصر سے حفاظ کرام آتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اور بیٹھ کے آپ کو قرآن سے سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور قسم قسم کے مطلب وہ ایسے انداز سے سناتے ہیں جیسے کہ آپ نے جسے آپ نے کبھی سنا نہ ہو، آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، بڑی اچھی، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں اس لفظ کو۔ تو ٹھیک ہے، مطلب میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بس یہ دیکھیں الفاظ کا ہیر پیر ہے، بس لہجے اور اس کو۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا، سنیں دوسری آیت، اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عمل سے ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا الہ نہ ہے، نہ ہم اس کو الہ واحد بنانا چاہتے ہیں، قصدن عمدن۔ دیکھیں نفس کی اطاعت پر تو ہمارا اصرار ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی، نافرمانی، بغاوت، فسق، اس پر ہمارا اصرار ہے۔ یہ بات میں بالکل تول کے اور سوچ سمجھ کے یہ بات کروں، کوئی بے ہوشی میں یا نشے کی حالت میں یہ بات نہیں کر رہا۔ ہمارا اصرار ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، نبی کے پیغام کو بھی نہیں ماننا، اور نہ نبی کے طریقے کو ماننا ہے۔ اب سوچیں نا، اس باتوں پہ سوچیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جہنم، حق سے انکار کرنے والوں کا حال بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 71 میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ۔ یہ مثال کے طور پہ یہ منافقوں کا گروہ ہے، انہوں نے زبان سے تو کلمہ ادا کر دیا تھا، لیکن زندگی جو ہے وہ کافرانہ تھی، مشرکانہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بڑا گروہ تو یعنی آپ دیکھ لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔